بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا حُذِفَ الْاسْمُ الْأَخِيرُ وَإِنْ كَانَ صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر۔ مسئلہ چل رہا ہے کہ منادے کی ترخیم جائز ہے بغیر ضرورت کے بھی، چونکہ مقصد ہے منادہ لا، تو جتنا جلدی منادہ سے فارغ ہوا جائے اتنا اچھا ہے۔ تو جو پچھلا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ دو زیادتیاں آخر سے دو حرف حذف ہوتے ہیں، وہ یہ تھا کہ وہ اسم کیا ہو، پہلی صورت اسم کے آخر میں دو زیادتیاں ہوں ایک حکم میں، وہ دونوں کیا ہوں، ایک حکم میں ہوں، اور یا آخر میں حرف صحیح ما قبل مدہ اور وہ سارا اسم چار حرفوں سے زائد۔ تو یہاں آخر سے جب ترخیم کریں گے تو دونوں کو حذف کریں گے، دونوں کو۔ یہ آگے دو حذف کہاں ہونے ہیں، دو حذف۔ پچھلی تو وہ شرطیں تھیں کہ حذف کرنا کس منادے کا ہے۔ اب اگلی وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا، کہ وہ اسم جس کی ترخیم کا ارادہ کیا گیا ہے، اگر وہ اسم مرکب ہو، کیا ہو، پیچھے شرط آ گئی ہے ترخیم ہندی علم وچ، کندے وچ، تو وہ مرکب علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ علم کے بغیر تو ترخیم نہیں ہے، دھیان کرنا کہ وہ علم جو ہے وہ مرکب ہے، کیا ہے، اس میں جب ترخیم کریں گے تو جو دوسرا اسم ہے نا وہ پورا حذف کر دیں گے۔ جو مسئلہ چل رہا ہے منادے کی ترخیم کا، تو اگر منادہ جو ہے، کیونکہ حذف تو کرنا ہے علم سے، منادہ مرکب ہے، مرکب، تو اس کی ترخیم یوں کریں گے کہ منادہ کے آخر سے پورا اسم حذف کر دیں گے، منادہ کے آخر سے پورا اسم، مثلاً اور دیکھ حاشیے تھے بھائی، نام ہے بالا بکو، نام رکھا کسی کا خمساتہ عشرہ، کی نام رکھا، کسی کا نام رکھ دیا، علم بنا دیا، تو اب بالا بکوت خمساتہ عشرہ، ان میں جب ترخیم کریں گے تو یا بالا بکو یا خمساتہ عشرہ جو ہیں، ان میں جو دوسرا پورا اسم میں بک اور عشر، اس پورے کو حذف کر دیں گے، پورے کو، یا بالات یا خمساتہ یا، سمجھیو، اس کی دلیل یہ ہے کہ جو دوسرا اسم ہے وہ اس کو قائم مقام کریں گے تائے تانیث کے، کہ جیسے تائے تانیث علیحدہ کلمہ ہوتی ہے، وہ مذکر کے ساتھ لگائیں تو مؤنث ہے، اس کو علیحدہ کریں تو وہ صیغہ مذکر ہے، تو جو مرکب ہوتا ہے اس میں بھی دوسرا اسم مستقل علیحدہ ہوتا ہے، تو یہ بمنزلِ تائے تانیث کے ہے، جس طرح تائے تانیث ہو تو کل پڑے حذف ہوتی ہے کہ نہیں، تو اسی طرح یہ دوسری جز بھی ساری حذف ہو جائے گی۔ بیان کر جو کچھ سمجھ آئی تو چلیے آگے۔ منادہ کی ترخیم کا مسئلہ چل رہا ہے، اگر منادہ مرکب ہے تو اس میں ترخیم یوں ہے کہ وہ جو دوسرا اسم ہے نا پورا، اس کو حذف کر دیں گے، پورے دوسرے اسم کو حذف کر دیں گے، وہ دوسرا اسم جو ہے وہ قائم مقام تائے تانیث کے ہوگا، وہ سنیں گا لنزول الاسم منزلۃ تائے تانیث، لہذا
بالا بکو جب علم ہو تو علم ہو اور اس پر اس کو منادا بنائیں. کس طرح؟ یا بالا بکو. تو ترخیم کس طرح کریں گے؟ یا بکو کو حذف کر کے یا بالا پڑھیں گے. اور خمسۃ عشرہ اگر علم بن جائے جائے تو اس کی ترخیم کس طرح کریں گے؟ یا خمسہ پڑھیں گے. بس. اور اگر ہو کون؟ الاسم الذی ارید ترخیمہ. اور اگر ہو کون؟ وہ اسم جس کی کیا ہو؟ مرکب، تو حذف کیا جائے گا اسم اخیر. تھلے لکھیا مرکب اسنادی تے مرکب اضافی نہ ہوئے. مرکب وہاں دوسری جز پوری حذف نہیں ہوتی. یا عبداللہ میں یا عبدہ جائز نہیں. سنیں تو مرکب اسنادی مثلا تعبا تشرن جب علم بنے تو اس میں بھی ترخیم ٹھیک نہیں. کل پڑھ چکے ہو. وہ جملہ نہ ہو. کیا ہو؟ پڑھیا کل کہ کوئی نہیں پڑھیا؟ اور شرط یہ ہے کہ وہ منادہ مضاف نہ ہو، مستغاث نہ ہو، جملہ نہ ہو، تب ترخیم ہوگی بزرگوں. اور شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو زائد ہو 3 حرفوں پر یا اس کے ساتھ تائے تانیث ہو. اللہ بھلا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی آگے. اور اگر ہو مرکب تو حذف کیا جائے. وہ کون؟ وہ اسم جس کی ترکیب کا ارادہ کیا. ہاں مرکب ہو تو کیا کریں گے؟ حذف کی کیا جائے گا اسم اخیر کو. اور اگر ہو مرکب تو حذف کیا جائے گا اسم اخیر کو. وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَحَرْفٌ وَاحِدٌ. بس. اچھا جی، اگر اس مذکورہ کا غیر ہے، اگر یعنی اس کے آخر میں 2 زیادتیاں بھی ایسی نہیں ہیں جو اکٹھی ہیں، یا آخر میں حرف صحیح ما قبل اس کے مدہ 4 حرفوں سے زیادہ، یہ دونوں نہیں. ابھی تو درمیان میں مرکب آیا نا، یہ بھی نکل گیا. اور جو ما قبل 2 صورتیں تھیں وہ دونوں نہیں. وہ کہ 2 زیادتیاں آخر میں ہوں یا اس کے آخر میں ما قبل مدہ اور 3 حرفوں سے زیادہ، یہ دونوں نہیں. یہ پچھلی شرط ہے علم ہوئے وہ بلا ہوئے. تو اب فحرف واحد، اب ترخیم یہ ہے کہ 1 حرف حذف کریں گے. اب یہ ہے کہ ایک حرف حذف کریں. ہاں جی کیا کیا جی؟ اور اگر ہو وہ اسم جس کی ترکیب کا ارادہ ہو، وہ اسم غیر ذالک، اس کا غیر ہے کی مطلب اس کے آخر میں 2 زیادتیاں جو ایک حکم میں یہ بھی نہیں، اور آخر میں حرف صحیح ما قبل مدہ اور وہ 4 حرفوں سے زیادہ ہے، اس طرح نہیں. اور باقی شرطیں ہیں بھی، علم وغیرہ ہے بھلا ہوئے. تو یہاں جو ترخیم کریں گے تو 1 حرف کو حذف کریں گے. کیا کریں گے؟ ترکیب کریں گے تو 1 حرف کو حذف کریں گے. ایشا بس. ہاں جی سمجھ آ گئی؟ آشیا ویخ. پس محذوف اس سے کیا ہوگا؟ باوجہ حاصل ہو جانے مقصود کے، بے ترخیم تو ہو گئی ہے، اور باوجہ نہ ہونے اس شے کے جو واجب کرتی ہے کس کو؟ اور کثرت 1 حرف سے زیادہ کے حذف کو ہو. وہ تو 2 صورتیں تھیں نا، تو وہ دونوں نہیں ہیں. تو لہٰذا اب 1 حرف حذف ہو گیا، مقصد بھی حاصل ہو گیا. کیا؟ ترخیم ہو گئی. اور کثرت کو حذف کرنے کا سبب بھی کوئی نہیں ہے، سبب بھی کوئی نہیں ہے. ایشا بس ہے. تو کتنے حذف ہوں گے؟ 1 حرف حذف ہوگا. یا حارثو میں کیا آگے مثالیں آ رہی، کیا پڑھیں گے؟ ایشا بس ہے. یا تے یا سمودو کو کیا پڑھیں گے؟ تے یا کاراوان کو کاروا، سمجھے نہیں؟
ਉਹ ਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ایک نخر وہ وکری مثال ہے بس اتنے ایک بھی وہ دیا آئندہ مثالوں میں تو کتنے حذف کریں گے ایک حرف حذف کریں گے اے شاباش سے اور اگر ہو وہ کون غیر اس کا یعنی دو زیادتیاں بھی آخر میں اکٹھی یہ نہ ہوں اور دوسرا بھی اچھی بولو سن لینی گے آخر میں حرف صحیح اور حرف صحیح سے پہلے مدہ اور وہ اسم 4 حرف سے زیادہ یہ نہ ہو تو پس ایک حرف یعنی او فل محذوف میں نو حرف بعد میں ترکیب ہے پس محذوف ایک حرف ہے کیا ہے ایک حرف ہے جی اور اگر ہو اس کا غیر پس ایک حرف او انکان جڑا ہے نا اے شرط تے فحرف واحد جزائے حرف واحد صفت موصوف اے مفرد تے جزا جملہ ہوندی ہے ایندا مبتدا محذوف فل محذوف من ہو پس محذوف اس سے ایک حرف ہے جی اور اگر ہو غیر اس کا بس ایک حرف وہوا فی حکم سابق بس اے مسئلہ آ گیا جے منادے دی ترخیم دا یا دو حرف نے مرکب ہے تے دوسرا پورا اسم ہے اگر انج نہیں تے ایک حرف ہے دو حرف ایک حرف دوسرا پورا اسم دو حرف اے صورت آ گئی اب مسئلہ ہے جو باقی بچ گیا ہے اس کو کس طرح پڑھنا ہے اس کو ہن پڑھ کوئی عبارت واہ ہوا فی حکم سابق علی الاکثر فیقال فیقال یا عاری و یا ثمود و یا کراوا بس جو جس کی ترخیم ہو گئی ہے جس کی او محذوف للترخیم من ای منادہ کانا ترائے قسمہ جو پیچھے بچ گیا ہے اکثر استعمال یہ ہے کہ جو حذف ہو گیا ہے نا گویا کہ ہے لہذا جو باقی بچا ہے اس کے آخر کی جو حرکت ہے یا سکون ہے اس کو اسی طرح رکھیں گے اس کو اکثر یہ ہے اکثر کہ وہ جو ہے نا وہ جو وہو المحذوف ثابت کے حکم میں ہے جڑا محذوف ہے گویا نال لگا ہے تے جے نال ہوندا تے کیویں پڑھنا سی جویں ہوئے وے سمجھیے لہذا جو پیچھے بچ گیا ہے اس کے وہ حذف سے پہلے جو پیچھے بچا ہے اس پر اس حرف پر کیا حرکت تھی یا سکون تھا اس کو اسی طرح پڑھیں گے اس کو تبدیلی نہیں کریں گے یہ اکثر ہے یہ پھر سن یار منادہ کی جب ترخیم ہو گئی جو پیچھے بچ گیا ہے اس کو مستقل اسم سمجھ کر منادے کی اعراب کی جو قسمیں ہیں وہ جاری کرنی ہے یا کہ کیا کرنا ہے کہتے ہیں اکثر جو ہے کثیر استعمال یہ ہے کہ جو محذوف ہے گویا کہ وہ ہے گویا کہ لہذا وہ ہے اب یہ جو آخر میں آئے اس کی جو حالت پہلے تھی اسی حالت پر اس کو رکھنا ہے حرکت ہے تو حرکت پر سکون ہے تو اس میں تبدیلی نہیں کرنی یہ اکثر ہے یہ مثلا یا ہارے سو اس میں کتنے حذف ہونے ہیں کیونکہ وہ دو کا خلاف ہے اب سا حذف ہو گئی یا ہارے سو تو بعد میں جو بچا ہے اس پر آخر میں جو ہے اس پر کیا تھا پہلے کسرہ اب بھی کسرہ ہی پڑھیں گویا کہ سو موجود ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے یا ہارے یا سمودو یہ بھی ان دو کا غیر ہے آخر میں حرف صحیح ما قبل مدہ لیکن یہ سارے 4 ہیں 4 سے زیادہ نہیں ہے نا ایک حذف ہوگا دال پیچھے بچ گیا یا سمو اب گویا کہ دال ہے جب دال تھی تو واو کو ساکن پڑھتے تھے کہ نہیں یا سمو دو اب اسی طرح پڑھیں گے یا سمو یا سمو اچھا یا کاروانوں کی کاروانوں اس کی 2 زیادتیاں حذف ہو گئی اکٹھی سمجھ آئیے یا کاروانوں کی
الف نون دونوں حذف ہو گئے نا اوے ہن اے نہیں بھی کیڑا حذف ہے جے سارے مطلقاً منادیاں دا قانون بیان ہو رہا ہے متا کتوں آ گئے سارے دا قانون ہے تو واو الف اور نون حذف ہو گئے تو پہلے کیا تھا یا کاراوانو جب الف نون تھے تو واو پر کیا پڑھتے تھے تو اب بھی کیا پڑھیں گے کیا یا کاراوا یا با نہیں یا کاراوا الف حذف ہو گیا نون کے ساتھ بیان کر شبہ کیا کیا جی جیسے یا حارسو کو یہ ترخیم سے پہلے جو رات را ہے یہ مکسور ہے مقصور ہے لہذا سا کے ترخیم کے بعد کیا پڑھیں گے بعد بھی یہ کسرہ پڑھیں گے کس طرح یا حارے گویا کے سا موجود ہے او واہوا ایل محذوف فی حکم ثابت ایل موجود بے جڑا حذف ہے گویا موجود ہے تو لہذا کس طرح پڑھیں گے یا ہار اور یا سمودوں میں جب دال حذف ہو جائے گی تو کس طرح پڑھیں گے یا سمو یا کاراوانوں میں جب نون حذف ہو جائیں گے تو یا کاراوا پڑھیں گے یا ایک مذہبی جی ایک مذہبی سنیں اور وہ کون جو محذوف حذف نہیں محذوف کون وہ محذوف ثابت کے حکم میں ہے اکثر پر کی مطلب استعمال اکثر پر لہذا باقی رہے گا وہ جو ما قبل ہے اس کا کما کان جیسا کہ تھا جیسا کہ بھی اکثر کا مطلب کیا ہے استعمال اکثر لہذا وہ جو اس محذوف کا ما قبل ہے وہ باقی رہے گا کما کان جیسا کہ وہ پہلے تھا لہذا کیا پڑھیں گے پس کہا جائے گا یا ہارے اور را کے کسرہ کے ساتھ پھر میں نے دیکھ لا یا ہارے سو میں منع کرنا اور کہا جائے گا یا سمو سنیں اور کہا جائے گا یا کاراوا شابہ جی اور وہ حکم ثابت میں اکثر پس کہا جائے گا یا حارے اور یا سمو اور یا کاراوا اور وہ حکم ثابت کے اور وہ محذوف ثابت کے حکم میں ہے پلاؤ جے وہ پاس کہا اکثر پر یعنی استعمال اکثر پر یا حارے اور یا سمو اور یا کاراوا انج آکھیا جائے گا سنیں انج آشیاں ویکھو تم او الفاظ و تعلیل دسیا کہ چل او جڑے نا او فیقال یا سمو کی نظر آئی واو کے ساتھ پڑھیں گے یا سمو واو کے ساتھ ما قبل کا ضمہ باقی رکھیں گے جس طرح کہ یا سمودوں میں واو ساکن ہے کہ کوئی نہیں تو ما قبل کیا ہے اس طرح اس کو رکھیں گے سمجھی جے اگو دوجا مذہب آ رہے ہیں انہوں پہلے پڑھ لیے تو پھر ایک گل بڑھنی اگر پڑھ تو وقت یو جالو پھر سمجھ آ بدے وقد یجعل اسما برأسه فیقالو قالوا یا حارو ویا سمی ویا کرو یا کرا پھر واو کو نہیں ہے کہ ڈرنا یا کرا ہاں دوسرا مذہب یہ ہے جو قد کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جو محذوف ہو گیا ہے نا اساں انہوں خط لکھ کے پوچھا ہو سا کہ جی ساڑی ان چھٹی جے اسی بڑھے ہو گئے ہیں تسی جو کرنا جے پچھلے نال کرو ساڑا کوئی دخل نہیں اب جو بچ گیا ہے وہ بعض نہ بھی کہتے ہیں پورا اسم یہی ہے پورا اب اگر پورا یہ ہوتا تو اس کے ساتھ کیا کرنا تھا او کرو جڑا کرنا سی دینا سمجھ آئیے ہاں جی کیا کہ جی بعض ناویوں کا مذہب یہ ہے مذہب یہ ہے کہ جو محذوف ہو گیا جو حذف ہو گیا ہے وہ نسیم منسیہ کی نسیم منسی وہ جو محذوف ہو گیا ہے وہ نسیم منسی ہے جی اچھا جی لہذا جو رہ گیا ہے وہ مستقل اسم ہے وہ مستقل اسم ہے اب اس کا لحاظ کرنا ہے اس کا لہذا یا ہارے کو یا ہارو پڑھیں گے کیونکہ منادہ مفرد معرفہ ہے اے منادہ مفرد معرفہ ہے تے مبنی بر ضم ہوئے دا تے یا سمودو کو حذف کے بعد یا سمی پڑھیں گے
حذف کے بعد اور یا کاروانوں کو حذف کے بعد یا کرا پڑھیں گے. معاشد لکھا ساری گل پڑھا دینا اتوں ایتھے تقریر تے پھر وہ بھی بکری بار بار. ہاں جی کیا کہ جی بعض نہ بھی کہتے ہیں وہ مستقل اسم ہے, وہ مستقل, لہذا حذف کے بعد یا ہارے سو کو کیا پڑھیں گے اور یا سمودوں کو یا سمی پڑھیں گے اور یا کاروانوں کو یا کاروا پڑھیں گے. پھر کورا وچ واو چاکا جا پیندا پھر را زبر الف را یار وچ واو کدے بڑھ گئی, واو الف نال بدل گئی یا کرا. ہن دیکھو ادھروں او آشا نمبر او یا سمو والا او پچھلا. ہن دیکھو بے اگر اس کو اسم براس اگر سمجھے کہ یہ بھئی ماں وہ جو حذف ہے نا دال وہ گویا کہ ہے گویا کہ, اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یا سمو, اونچی بولو, یا سمو. اور اگر دال کو محذوف نس یا منسیہ پڑھیں بنا دیں, بڑے نہیں, دال کو محذوف نس یا منسیہ بنا دیں کہ دال گویا کہ ہے ہی نہیں, صرف اسم یہی ہے کیڑا یا سمو. اب جب اس کو دیکھیں گے نا تو صرف پر وہ آگے نسدی ہو سکا پاپا پہلے ماڑی گل سنو. وہ کیڑی گل ہے؟ واؤ برطرف ہے ما قبل مضموم ہے تے اے واؤ چاندی اے ما قبل دا ضمہ کسرے نال بدلے پھر واؤ یا نال بدلے. ہے قانون کے کوئی نہیں, اس لیے اب حذف کے بعد یہ یا سمودو کیا بن جائے گا؟ یا سمی. تو یا سمو ان کے نزدیک جو کثیر الاستعمال ہے گویا کہ دال ہے, یا سمی ان کے نزدیک دال ہے ہی کو نہیں, پورا اسم ہے ہی ہے. وہ سمجھے ہی؟ اس طرح اگلا ویخ کیڑا یا کرا کی یا کرا, یعنی یہ جڑے نا یا کرا اگر الف نون کو باقی رکھیں کیا کریں؟ او جی میں آکھے بھی حکم ثابت میں ہے تو اب تو چونکہ وا متحرک ما قبل مفتوح ما بعد ساکن ہے کہ نہیں, او الف ساکن او تسنیہ وچ قانون لگدا ہے کالا والا کہ ہر شی چٹ ہو گئی ہے. بے واو یا متحرک ما قبل مفتوح شرطاں نے نا الف نال بدلانا نہیں, انہاں وچ ایک شرط ہے کہ ما بعد ساکن تے یا کاروانوں میں کیڑی شے الف. تو اب اگر وہ ہو گویا کہ ہو تو واو چونکہ ما بعد ساکن ہے الف سے نہیں بدلے گی, یہ پہلے مذہب کے مطابق. اور اگر اسی کو سمجھے کہ وہ محذوف نسیہ منسیہ پورا اسم یہ ہے, اب صرف کہندی خبردار ہون تک گئیاں ہون تے سے ہو چودھری رہ گئے ہون تو نہ نبڑنے ہیں, لہذا واو متحرک ما قبل تو کس سے بدلے گی؟ اس لیے یہ بن جائے گا یا کرا. کیا بن جائے گا؟ کوئی میرے کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں. ہوں ویکھو دروں اے اسم مستقل بنفس ہی غیر مبنی علی ما کانا بجال المحذوف نسیا منسیہ, گویا کہ نہیں حذف ہوئی اس سے کوئی شے جی, تو پس ہوگا اس کے لیے اس کی بنا میں, اس کے علال میں, اس کی تصحیح میں حکم اس کی اپنی ذات کا نہ کہ اصل کا حکم ہوگا. اے اپنی ذات بھی ہون اے انج ہوندا پورا تے نال کی ہونا سی او ہوے گندے نالوں سنے او بالضم یا حاف یا حارسوں میں یا ہارو, اس بنا پر کہ گویا کہ پورا اسم او برا سے گویا اسم برا سے مطلب کی پورا اسم یہی ہے حد ہوگی. تو گویا کہ یہ اسم مفرد معرفہ ہے تو پھر منادہ مفرد معرفہ وقت کی ہوندا ہے مبنی بر ضم, مضموم نہیں مبنی بر ضم ہوندا ہے. اگلا یا سمو اس لیے کہ جب بنایا گیا سمو اسم برا سے ہی, بھئی جڑی دال ہے گویا کہ ہے ہی کو نہیں, ایو مستقل اسم ہے تو ہون ہو گئی واؤ کی ضمے کے بعد, بس یقیناً بدلے گی واؤ اور ما قبل کا کسرہ. ما قبل کا ضمہ کس سے؟ جیسا کہ عدلون میں بدلتا ہے کہ نہیں, عدلون عدل پھر عدل یون تے عدلین تے عدلن. یا کاروان اس لیے کہ جب بنایا جائے گا کاروا کو کیا بے گویا الف نون ہے ہی کوئی نہیں, اب جو اعلال کا معنی تھا وہ تو گیا نس,
وہ کیا تھا کہ واو کے بعد ساکن کا واقعہ ہونا، تو لہذا اب واو کیا ہو جائے گی؟ سے بدل جائے گا۔ کیوں؟ واو متحرک ہے تو ما قبل اس کا کچھ سمجھ آئی گل نہیں؟ اور بعض نے وقت جو جالو، اور کبھی بنایا جاتا ہے کس کو؟ بین سور لکھا مرخم جن کی ترخیم ہو چکی ہے، اور جڑا مراد جن ترخیم کی تو کی شے جن دے ترخیم ہو جائے انہوں کی نہ ہے مراد نے چھڑ دو نہ کیے، حد ہو گئی ہے۔ اور کبھی بنایا جاتا ہے کس کو؟ یا وہ جو ما باقی یا بعد الحذف دو میں جڑا لفظ بول دے ہو انہوں کی بنایا جاتا ہے؟ اسم برا سے ہی گویا مستقل یہ حذف کوئی شے نہیں ہوئی، تو پس کہا جائے گا یا حارسوں میں یا ہارو، اور یا سمودوں میں یا سمی، اور یا کاروانوں میں یا کرا۔ جی اور کبھی بنایا جاتا ہے مرقم اسم براسی ہی، بس کہا جائے گا یا حارسو میں یا حارو، اور یا سمود میں یا سمی، اور یا کاروان میں یا کرا۔ اور کبھی بنایا جائے گا مرخم کو اسم برأسی ہی، پس کہا جائے گا یا حارو اور یا سمی اور یا کرا۔ یا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہو وہ اسم جس کی ترخیم کا ارادہ کیا گیا ہے، کیا ہو وہ مرکب ہو، وہ کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بالا بک اور حضر موت، نہ کہ مرکب اضافی اور مرکب، کیونکہ نہیں جائز ان دونوں میں ترخیم، جیسا کہ مصنف نے پہلے تصریح کر دی اپنے قول کے ساتھ کہ ولا یکون مضافن ولا مستغاثن ولا جملتن، اس واسطے لہذا وہ کیا ہے؟ مرکب ہے، وہ علم کی شے ہے مرکب ہے، تو حذف کیا جائے گا اسم اخیر کو۔ پس کہہ توں بالا بکو کی ترخیم میں یا بالا، یا ہوں اتنے بھی کدے انہوں اسم براسی نہ سمجھیے بے گویا وہ دوجا اسم موجود ہے تو پھر کی بننا ہے؟ یا بالا کی بننا ہے؟ تو جے انہوں اسم براسی بناؤ تو مفرد معرف ہے تو کی بننا ہے؟ اے یا گل پوچھ رہے ہیں تیرے کو۔ اور حضر موت میں یا حضر، اگر پہلا مذہب ہوئے کثیر الاستعمال ہے تو جے دوجا مذہب لئیے براسی تو کی بنا گے؟ یا حضرو، اس لیے کہ اسم اخیر بمنزل تائے تانیس کے ہے، اپنے ہونے میں کلمہ علیحدہ، جی میں تائے تانیس کلمہ علیحدہ ہے تو ہو جائے گا وہ بمنزل جز کے کلمے سے، پس جیسا کہ حذف کی جاتی ہے کون؟ کس میں؟ تو اسی طرح حذف کی جائے گی جز اخیر کس سے؟ ایک گل آ گئی جی۔ اور اگر ہو اسم کیڑا، اور جن دی پیچھے کسے نا اللہ زی اریدہ پورا تو ہون ذرا کٹھا کر دیتا ہے کہ وہ اسم جس کی ترخیم کا ارادہ ہے، غیر اس کا یعنی مذکور کا، کیا مطلب؟ یعنی نہ اس میں دو زیادتیاں جو کہ، اور نہ اس میں حرف صحیح ہو کہ جس سے پہلے، اور وہ چار حرفوں سے زیادہ ہو یہ نہ ہو، اور نہ ہی مرکب ہو کس سے، اے پچھلے تینے نہ ہون تے ہون ترخیم کرنی ہووے تو فحرف واحد، پس ایک حرف یعنی حذف کیا جائے گا اسے ایک حرف فقط۔ پس کہہ تو یا حارسوں میں، یا جافا رو میں، یا جافا تے جے نو براسی بنائیے تے پھر کی ہونا ہے؟ تے پیچھے اینج نال ٹریا ہونا۔ اور جب ولما جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ محذوف کے ذکر سے شروع ہوتے ہیں لفظ باقی بعد الحذف کے اعراب میں، یہ جڑا باقی بچ گئے نو کرنا کیے سنیں
تو پس فرمایا واہ ہوا، یعنی حرف محذوف کس سے؟ وہ ثابت کے حکم میں ہے اور موجود لفظاً ہے، گویا کہ کس پر؟ اکثر پر، یعنی قول پر۔ تلے لکھے ہو اختیاری کندہ تے جمہور اور شاباش ہے۔ پس باقی رہے گا لفظ ترخیم کے بعد جیسا کہ کس کر؟ حرکات پر اور اے شاباش ہے۔ پس کہا جائے گا یا حارسوں کی ترخیم میں را کے کسرہ کے ساتھ یا ہارے، اور کہا جائے گا یا سمودوں کی ترخیم میں واو ساکنہ کے ساتھ یا سمو، وہ پچھوں واپس آ رہے ہیں پلاوے، اور کہا جائے گا یا کاروانوں کی ترخیم میں واو مفتوحہ کے ساتھ یا کاروا، قانون نہیں لگنا، گویا کہ ماں باپ ساکن ہے وے۔ اور وجہ اکثر کے قول کی کیے بھی پیچھے تو ٹر گیا تو پھر بھی تجھے اعتبار کرنے بھی ایڈا حضرت ہو۔ اور وجہ اکثر کے قول کی یہ ہے کہ مراد بقول القائل یا ہارے سو ہے بین لفظاً و مانن، لا کے دوسرا کوئی لفظ ہے اوے وے کہ جڑا بندہ یا ہارے سنو یا ہارے پڑھ رہے، مراد کوئی اور بندہ ہے کیڑا؟ مراد تو یا ہارے سو ہی ہے نا، صرف ترخیم واسطے حذف کیتا ہے، تے جدو مراد لفظاً مانن او یہ کون؟ حارس، تے پھر انہوں کی پڑھے؟ اسی طرح پڑھے، نہیں سمجھے؟ اے شاباش ہے۔ پس ہوگا ملفوظ مثل، ہوگا محذوف مثل، اور وجہ اکثر کے قول کی یہ ہے اور جیڑا بندہ یا ہارے سنو یا ہارے بول رہے ہیں، اے بندہ ان دی مراد یا ہارے کولو بینی یا ہارے سو لفظ بھی وہی مراد ہے تے معنی بھی کہ بدل گئے، تے لہذا پھر انہوں لحاظ ہونا چاہیے کہ اچھا جی دوسرا قول، اور بنایا جائے، کبھی بنایا جاتا ہے مرخم کو کیا، اور بنایا جاتا ہے محذوف کو، لہذا کہا جائے گا یا ہارسوں کی ترخیم میں را کے ضمے کے ساتھ یا ہارو، اس لیے کہ اب جو باقی بچ گئے وہ منادہ مفرد معرفہ ہے تو وہ تو مبنی ہوتا ہے کس پر؟ اور کہا جائے گا یا سمودوں کی ترخیم میں یا سمی، کیوں؟ اس لیے کہ دال جب بنائی گئی کیا شے تو ہو گیا یا سمو اسم متمکن، اس کے آخر میں واو مضموم ما قبل اس کا، آخر میں واو تے مضموم ما قبل اس کا، واو مضموم نہیں لزومن، تو لہٰذا اب اس کو کیا کریں گے؟ واو کو اور ما قبل کو، جیسا کہ وہ کندے وچ تمنو یون تے تنحو یون میں تمنی تے تنحی بنے کہ کوئی نہیں، التمنی التنحی۔ اور کہا جائے گا یا کاروانوں کی ترخیم میں کیا، اس لیے کہ الف اور نون جب حذف ہو گئے نسیم منسیہ تو باقی رہ گیا اسم کی شے یا کاراوا، اور سمجھے نا جی، اور والے واو نہیں ول واو، اور واو جب ہو ما قبل اس کا مفتوح تو وہ واو کیا ہوتی ہے؟ بدل جاتی ہے، جیسا کہ مخفی ہے تو مخفی نہیں، تو لہذا پھر کیا بنے گا؟ یا کرا بنے گا۔